بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کی داستان۔ خدا تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے۔ وہ حضور کے لخت جگر تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ میرا نصف جسم حسن اور باقی حسین ہیں۔ جب اپنے نواسوں کے رونے کی آواز سنتے تو حضرت فاطمہ زہرا سے فرماتے کہ ان کو جلد چپ کراؤ تاکہ میرے دل کو قرار آئے۔ پہلے سب عید ماہ محرم میں مناتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن دونوں نواسے حضور کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ نانا جان، مدینے کے چھوٹے بڑے سب نئے لباس پہنے ہیں اور ہمارے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ اہل قریش جب کپڑے پہن کر آئیں گے تو شرم کے مارے ہم مسجد میں نہ جائیں گے۔ دونوں کو آرزودہ دیکھ کر نبی پاک کو بہت رنج ہوا اور درگاہ کبریا میں نبی نے دعا کی کہ یا رب، یہ دونوں بچے چھوٹے ہیں، پیغمبروں کے طور سے واقف نہیں ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین خلد بدی سے دو ملبوس لے کر آئے اور عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جوڑے آپ آب مصفہ یعنی پانی میں ڈالیں۔ حضور نے کپڑوں کو پانی میں ڈال دیا اور دونوں سے عرض کیا کہ کون سے رنگ کے کپڑے چاہیے۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ ہمیں سبز رنگ چاہیے، ہمارے جوڑے کو سبز رنگ آئیے۔ محبوب کبریا نے پوچھا حسین سے تو حضرت امام حسین نے ہنس کر کہا کہ ہمارا جوڑا سرخ چاہیے۔ حلے سے جب مصطفیٰ نے جوڑے نکالے، ایک کا رنگ سبز تھا اور ایک کا سرخ۔ دونوں شہزادوں نے جوڑے پہن لیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جوڑا پسند کیا حسن نے، سبز رنگ کا تو زہر پی کے فوت ہوں گے، اور چاہا جو سرخ جوڑے کو حضرت حسین نے، یہ قتل ہو کے خون میں اپنے نہائیں گے۔ سلطان دو جہاں یہ سن کر بے قرار ہو گئے، لیکن جب امتیات آ گئی تو صبر اختیار کر لیا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے عرض کیا کہ نانا جان، اہل مدینہ آج نکلے ہیں اونٹوں پر بیٹھ کر، ہمیں بھی کوئی سواری چاہیے۔ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ دو جہاں اٹھے اور کہا کہ تمہیں کس لیے سواری کی ضرورت ہے جب نانا جان کی سواری حاضر ہے، اور دونوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا کہ اپنے نانا جان کی زلفوں کو تھام لو۔ صحابہ کرام کو یہ حال دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں اشک بھر کے فرمایا کہ یہ دونوں مجھے جان سے عزیز ہیں، ان پر میں نے بیٹوں کو قربان کیا ہے۔ جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا حبیب ہے، جو ان کا دشمن ہے اسے جہنم نصیب ہے۔ اب سامعین، یہ کھل گیا رتبہ حسین کا، دل سے سنو آج شہادت کا ماجرا۔ جب مصطفیٰ کا اللہ سے وصال ہو گیا تو فرقت میں باپ کے فاطمہ زہرا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلید نے سجدے میں مار دیا اور حضرت امام حسن الماس پی کر شہید ہو گئے۔ پھر جب پیاروں کو آپ نے زمین کے اندر سلا دیا تو مولا حسین تنہا رہ گئے۔ آپ ہر وقت روتے رہتے تھے کہ نانا گزر گئے، بابا گزر گئے، لیکن تقدیر نے انہیں دلاسا دیا بھی تو یوں دیا کہ ندا آئی اور کہا کہ سوئے کربلا کرو، بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو۔ یہ سن کر حضرت حسین نے اپنی بہن سے کہا کہ اب سفر کو جائیں گے، قضا بلاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنی نانا کی قبر پہ گئے، اپنا امامہ اتارا اور مزار سے لپٹ گئے اور عرض کیا کہ نانا جان، حسین جاتا ہے کربلا، اب ہمارا آخری دیدار لیجئے اور وقت رخصت ہمیں دعا دیجئے کہ پانی نہ پا کے ہم پیاس سے نہ گھبرائیں اور وقت ذبح خنجر کے نیچے صبر کریں۔ یہ سننا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد میں ایک آہ کا شور اٹھا۔ نانا سے حسین کو جب رخصت ہوئی عطا، پھر اس کے بعد حسین ماں کی قبر پر گئے اور وہاں غش آ گیا تو ماں بے قرار ہو کے بولیں کہ اے حسین، ماں بھی ساتھ چلے گی۔ پھر حسین گئے بھائی کی قبر پر اور کہا کہ بھائی جان، بھائی کو رخصت عطا کرو۔ حضرت حسن کو اپنے چھوٹے بھائی سے ایک عشق تھا۔ رخصت کا نام سن کر آواز آئی کہ حسین، تمہارے ساتھ نبی بھی ہیں، ہم بھی ہیں، بابا علی بھی ہیں۔ پھر حضرت امام حسین ایک ایک مدینے والے سے رخصت ہوئے اور اپنی بہن سے فرمایا کہ سغرا بخار میں ہے، اس لیے ان کو یہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ سغرا یہ خبر سن کر بہت روئیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ مکے پہنچ کر آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ 2 محرم 61 ہجری کو آپ کربلا پہنچے۔ یزیدی لشکر نے آپ کے قافلے کو گھیر لیا اور یزید نے یہ حکم دیا کہ پانی حیوان پئیں، سوار پئیں، گھوڑے پئیں، درندے پئیں، جانور پئیں، کافر پئیں تو منع نہ کرنا، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دینا۔ پھر ظالموں نے محاصرہ تنگ کر لیا۔ سارے رفیقوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ بی بی زینب کے دونوں صاحبزادے شہید ہوئے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بی بی سکینہ نے پانی کا کہا، آپ پانی لینے گئے اور بہت بہادری سے لڑے، ظالموں نے آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کیا دل تھا 3 روز کے پیاسے کا دوستو، کیا دل تھا 3 روز کے پیاسے کا دوستو، کیا صبر تھا نبی کے نواسے کا دوستو، ہم آسیوں کے واسطے کیا کیا ستم سہا، ہم آسیوں کے واسطے کیا کیا ستم سہا، قبضے میں 2 جہاں تھے پر شے نے کچھ نہ کہا، ماں باپ صدقے کروں اس شفیق پر، غم میں حسین کی ہوں رات دن چشم تر۔ جب حرم سے مظلوم کربلا امام حسین رخصت ہوئے تو سب بیویوں میں حشر برپا ہو گیا۔ جب شاہ نے زینب کو آخری سلام کیا تو انہوں نے گلے سے لپٹ کر کلام عرض کیا کہ میں جانتی ہوں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، جاؤ میں نے تمہیں خدا کے حوالے سونپا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا پہ آئے اور ان ظالموں سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں نبی کا نواسا ہوں، زہرا کا نور عین ہوں اور علی کا بیٹا ہوں، سید کا قتل جائز نہیں، عقبہ خراب ہوگی دنیا نہ پاؤ گے، مجھ سے اگر لڑو گے جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے سید عالم کا کہنا نہ مانا اور چاروں سمت سے تیروں کی برسات کی۔ آپ بہت بہادری سے لڑے۔ آئی ندا فلک سے بس اب ہاتھ تھام لو، بچپن میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو۔ یہ سنتے ہی حسین نے سر کو جھکا دیا، آپ کے جسم مبارک میں 70,000 زخم لگے اور آپ لہو لہان ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ غش میں جو دیکھا شہ نے پیغمبر کو ننگے سر، غش میں جو دیکھا شہ نے پیغمبر کو ننگے سر، فرماتے تھے نواسے کا حلقوم چوم کر، امت رہائی پائی ہے قید گناہ سے، اے لال سر کٹا دے میں قربان حلق سے۔ اندھیرا تھا زمین پہ قیامت ہوئی بپا، حروم الملک پکارتے تھے وا محمدا۔ جب صد کے دل سے دوستو یہ داستاں سنو، آلے نبی کے نام پر بس فاتحہ پڑھو۔